طالبان کے ایک اعلان نے ایک مرتبہ پھر عالمی طاقتوں کو حیران کر دیا ہے، لیکن طالبان نے اسے نافذ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ساتھ ہی عالمی طاقتوں کو متنبہ بھی کر دیا ہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، کوئی بھی اس میں مداخلت نہ کرے۔ طالبان کے بانی رہنما اور امور جیل خانہ جات کے وزیر ملا نور الدین ترابی نے کہا کہ طالبان کی ماضی کی حکومت کی طرح اس مرتبہ بھی ملک میں سزائے موت اور ہاتھ کاٹنے جیسی سزاؤں پر عمل کیا جائے گا۔ نیوز ایجنسی اے پی کو ایک انٹرویو کے دوران ملا ترابی نے کہا کہ اس مرتبہ طالبان کی حکومت میں ججز مقدمات کی سماعت کریں گے، جن میں خواتین بھی شامل ہوں گی۔ البتہ افغانستان کے قانون کی بنیاد قرآن ہوگا۔ انہوں نے طالبان کی جانب سے ماضی میں کھلے میدان میں سر عام سزائیں دیے جانے پر ہونے والی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا افغانستان کے معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ کھلے میدان میں سزائیں دینے پر ہر کسی نے ہم پر تنقید کی، لیکن ہم نے سزاؤں سے متعلق کسی بھی ملک کے قانون پر کچھ بھی نہیں کہا۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے قوانین کس قسم کے ہونے چاہیے۔ ہر کوئی اپنی حد میں رہے۔ ہم کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کرتے ہیں تو کوئی ہمارے بارے میں کیوں کرے گا؟ ہم اسلام کی پیروی کریں گے اور اپنے قوانین قرآن کے مطابق بنائیں گے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ طالبان کی پچھلی حکومت میں کابل اسپورٹس اسٹیڈیم یا عیدگاہ گراؤنڈ میں عام شہریوں کے سامنے دی جاتی تھی، جس پر بین الاقوامی برادری مذمت کرتی رہی ہے۔ 90 کی دہائی میں طالبان کی جانب سے متعارف کردہ قوانین کے تحت قتل کے جرم میں موت کی سزا پانے والے شخص کو سرعام سر میں گولی ماری جاتی تھی۔ متاثرہ خاندان میں سے کوئی شخص یہ کام انجام دیتا یا متاثرہ خاندان کو یہ آپشن دیا جاتا تھا کہ وہ خون بہا لے کر مجرم کی جان بخش دے، جبکہ چوری یا ڈکیتی کے جرم میں سزا پانے والے شخص کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے۔ مقدمات کی سماعت اور سزاؤں سے متعلق بہت کم ہی معلومات عام ہوتی تھیں اور عدلیہ میں علماء کا زیادہ اثر و رسوخ ہوتا تھا۔ ملا ترابی کا ماضی کی سزاؤں پر دوبارہ عمل درآمد کرنے سے متعلق کہنا تھا کہ کابینہ فی الحال اس پر غور کر رہی ہے کہ آیا سزا پر عمل درآمد سرعام کیا جائے یا اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جائے۔ اے پی کی خاتون صحافی کو انٹرویو کے دوران ملا ترابی نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں اس مرتبہ ہم میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ طالبان اب ٹیلی ویژن، موبائل فونز، تصاویر اور ویڈیو کی اجازت دیں گے، کیونکہ ان کے بقول یہ لوگوں کے لیے ضروری ہیں اور ہم سب اس بارے میں سنجیدہ ہیں۔ ان کے بقول طالبان نے دیکھا ہے کہ پیغام رسائی کے لیے میڈیا بہت اہم ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی مدد سے ہم چند سو لوگوں کے بجائے لاکھوں افراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر سر عام سزا دی جاتی ہے تو لوگوں کو ویڈیوز اور تصاویر بنانے کی اجازت ہوگی، جس کا بڑے پیمانے پر اثر ہوگا۔ اس طرح کی سزاؤں کا دفاع کرتے ہوئے ملا ترابی نے کہا کہ ہاتھ کاٹنا سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے بڑے پیمانے پر اثرات ہیں۔ دوسرے لوگ جرائم کرنے سے بچتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے طالبان پر مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قوانین میں اعتدال پسندی لے کر آئیں اور حکومت میں مختلف طبقات خصوصاً اقلیتوں اور خواتین کو شامل کریں۔ طالبان کی حکومت بن جانے کے بعد راجدھانی کابل میں بعض افراد خوفزدہ ہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ کابل گزشتہ ایک ماہ کے مقابلے میں اب محفوظ ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے چوری اور اس جیسے دیگر مبینہ جرائم کے مرتکب افراد کو سرعام بدنام کرنے کے چند واقعات پر کابل کے ایک دکاندار نے اسے انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ امان نامی دکاندار کا کہنا ہے کہ اس عمل سے جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی، کیونکہ جب لوگ یہ دیکھیں گے تو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ بیورو رپورٹ، ملت ٹائمز۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔ ہر مہینے صرف 100 روپے اور 1 سال کے لیے ایک سال صرف 1000 روپے۔ رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیے گئے فون پے، گوگل پے اور پے ٹی ایم نمبر کا استعمال کر سکتے ہیں۔